صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 17 ربیع الاول ولادت رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مبارکباد سب سے پہلے امام عصر کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد دعا گو ہیں بارگاہ رب العزت میں کہ خدایا ان دونوں معصومین کے صدقے میں تمام محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کو خدا شاد و آباد رکھے، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی خدا حفاظت فرمائے، ان کی حاجتیں آپ تمام کی برلائیں. بے شک یہ بڑی مبارک تاریخ ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے کہ سال کے وہ 4 اہم روزے کہ جس میں بہت زیادہ فضیلت روزے رکھنے کی ان 4 تاریخوں میں وارد ہوئی ہے. ان میں سے یہ تاریخ بھی آتی ہے. وہ 4 تاریخیں 25 ذی القعدہ، 27 رجب، 18 ذی الحج اور 17 ربیع الاول. یعنی آج کا 17 ربیع الاول کا دن کی بہت زیادہ پرمسرت دن ہے عبادتوں کے اعتبار سے بھی، اور روزہ اس دن کا بہت زیادہ باعث فضیلت ہے، باعث ثواب ہے. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ پروردگار عالم نے اس دن میں 2 عظیم ہستیوں کی ولادت کو اللہ نے ہمیں وہ خوشی عطا فرمائی ہے کہ جن کے صدقے میں یقیناً ہر غم زدہ، ہر پریشان حال، ہر مصیبت زدہ اپنی ان پریشانیوں، غموں اور مصیبتوں سے باہر آ سکتا ہے، نجات پا سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے صدقے میں خداوند عالم نے ہر ایک ذرے ذرے کو خلق کیا. بالخصوص رسالت مآب کی یقیناً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور پاک کے صدقے میں اللہ نے ہر ایک ذرے ذرے کو خلق کیا. روایت کے جملے ہیں کہ سب سے پہلے خداوند عالم نے کسی شے کو نہیں خلق کیا. ہر چیز سے پہلے، ہر ایک شے سے پہلے اگر کچھ خلق خدا کر رہا ہے تو وہ ہے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یقیناً پروردگار عالم نے سب سے پہلے نور محمد کو خلق کیا ہے، اور بے شک بڑا احترام یقیناً ہے کیونکہ ان کے صدقے میں سب کچھ ہے. چاہے عرش و کرسی ہو، جائے زمین و آسمان ہو، برزخ و جنت ہو یا جہنم ہو، یا جو کچھ ہے، ہر ایک ذرے ذرے کو خداوند عالم نے ان کے صدقے میں، رسالت آپ کے صدقے میں خلق کیا ہے. بے ساختہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. بے شک ہر ایک ذات گرامی چاہے کتنی بھی بافضیلت ہو، لیکن وہ بعد رسول ہے، کیونکہ رسول خدا کو اللہ نے سب سے زیادہ بافضیلت قرار دیا ہے. سب سے پہلے آپ کا نور مقدس قرار دیا. یہ نور کئی برسوں برس، لاکھوں برس یہ سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ خدا نے صرف نور کو، نور محمدی کو محفوظ رکھا، اور پھر انسانی پیکر میں اس دنیا میں بھیجا. اور جب انسانی پیکر میں اس دنیا میں بھیجا ہے تو وہ تاریخ 17 ربیع الاول کی تھی، اور سن 1 عام الفیل. عام الفیل وہی سال کے جس میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا کہ ابرہہ کا واقعہ کہ جس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا اور خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا، لیکن اللہ کی طرف سے انتظام ہوا کہ ابابیلوں کے ذریعے اللہ نے ان برڈز کے ذریعے، ابابیل کے ذریعے، ان پرندوں کے ذریعے اس ابرہہ کے ہاتھیوں والے لشکر کو نیست و نابود کر دیا. اور یہ وہی سال تھا کہ جس سال رسول خدا کی ولادت ہوئی ہے. پروردگار عالم نے اس ولادت کے ذریعے زمانے پر واضح کر دیا کہ اب اور کسی ابابیل کی ضرورت نہیں ہے اس دین و شریعت کی حفاظت کے لیے، کیونکہ اب میں نے اسے اس دنیا میں بھیج دیا ہے کہ جس کے صدقے میں سب کچھ میں نے اس دنیا کا بنایا، ہر ایک ذرے کو بنایا، تو اب یہ خود میرے دین کی حفاظت کرنے والا ہے. یقیناً آپ کا اس دنیا میں آنا، جناب آمنہ فرماتی ہیں جو کہ آپ کی والدہ ہیں، اور جناب عبداللہ آپ کے والد محترم، جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ یہ بچہ جب اس دنیا میں متولد ہوا اور آنے کے بعد اس
سے اس کے جسم سے وہ نور ساطع ہو رہا تھا کہ جس سے ہر ایک چیز روشن و منور نظر آتی تھی۔ بے شک رسول خدا کی ولادت کے بعد جو باطل تھے وہ پست ہونے لگے اور حق اجاگر ہونے لگا۔ رسول خدا وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے جاہل عربوں کو واقعاً حقیقی معنوں میں انسان بنایا، کہ جو اپنی جہالت پر اڑے ہوئے، کہ جہالت اس قدر تھی کہ نہ عورتوں کی عزت تھی، نہ بیٹیوں کی قدر و قیمت تھی، عورتوں کا حال بھی بہت برا تھا، بلکہ انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ بھی رویہ اچھا نہ تھا، جہالت حد سے زیادہ تھی۔ اس جاہل دور میں، اس جہالت بھرے ماحول میں رسول خدا نے تبلیغ دین کی ہے اور اسلام کی خوشبو کو وہاں تک پھیلایا ہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہے، لیکن کوئی جبر کے ساتھ نہیں، کوئی زور کے ساتھ نہیں، بلکہ آپ نے اپنی نرمی، اپنے بہترین اخلاق کے ذریعے اسلام کو پھیلایا ہے۔ یعنی یہ بات بالکل واضح رہے کہ جو آج اسلام پر تنقید کرتے ہیں یا اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ اسلام کو تو جبر کے ساتھ یا زبردستی کے ساتھ پھیلایا گیا، ہرگز نہیں۔ وہ ایک مرتبہ جائزہ ضرور لیں، اسلام کی تاریخ پڑھیں، ہسٹری پڑھیں کہ یہ اسلام جبر کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ اسلام بہت ہی بہترین طریقے سے رسول خدا نے، بے شک رسول اللہ نے بڑی زحمتیں گوارا کی ہیں، لیکن اس کے باوجود نرمی اور اخلاق کے ذریعے اس دین کو رسول خدا نے پہنچایا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کی طرف لوگوں کے دل مائل ہونے لگے۔ وہ جاہل عرب جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، جہاں پر تاریکی ہی تاریکی تھی، جہاں پر گناہ کا اندھیرا تھا، گمراہی بے دینی تھی، وہاں پر اسلام کا نور چمکتا ہے، وہاں پر اسلام کی خوشبو اور روشنی پھیلتی ہے، اور یہ تمام معاملات رسول خدا نے انجام دیے ہیں۔ جہاں پر ولادت کی خوشی رسول اللہ کے 17 ربیع الاول کو ہے، وہیں پر ایک دوسری اور عظیم ہستی جو کہ معصوم ہے اور جنہیں لقب بھی صادق ملا، یعنی یہ دونوں صادقین ہم کہیں کہ رسول خدا کا بھی لقب صادق اور امام جعفر صادق، یعنی امام جعفر ہمارے چھٹے امام کا بھی لقب جو ہے صادق اللہ نے عطا فرمایا، اور دونوں کی وجوہات سیم ہے کہ دونوں کے دور میں دوست ہو یا دشمن، دونوں اقرار اس بات کا کر رہے تھے کہ ہاں یہ ہستیاں جو ہیں صادق یعنی کہ سچی ہیں، انہیں ہم نے سچا پایا ہے، یعنی دشمن بھی اس بات کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی 135 سال کے بعد رسول خدا کے اور سن 83 ہجری میں 17 ربیع الاول سن 83 ہجری کو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی کچھ اقوال ذری کا میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ بے شک یہ معصوم ہستیاں کہ جو ہمیں بہترین راستہ دکھاتے ہیں، ہمیں اس دنیا کی زندگی سے اپنی آخرت کی زندگی کو کیسے بہترین طریقے سے کنیکٹ کرنا ہے، یہ طریقہ کار یہ معصوم ہستیاں ہمیں سکھاتے ہیں۔ بے شک تو ان میں سے چند ایسی باتیں کہ آپ کے اقوال ذری کہ یقیناً انسان اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے، کہ ان کے بارے میں بھی جاننا ہمیں ضروری ہے۔ چھٹے امام کی کچھ اقوال ذری کا ذکر کروں، امام فرماتے ہیں کہ بہترین تقوی کیا ہے؟ تقوی کے اعتبار سے امام نے وضاحت کی ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، آپ فرماتے ہیں کہ بہترین تقوی یہ ہے کہ انسان حرام کام سے پرہیز کرے، نمبر 1 حرام کام سے پرہیز کرے، نمبر 2 کیا ہے کہ مومنین کو اذیت نہ دے، یعنی تقوی کی نشانی یہ ہے کہ پہلی چیز کہ وہ حرام کام سے بچے، دوسری چیز کہ کسی بھی ایمان والے کو مومنین کو اذیت نہ دے، پھر تیسری چیز کہ اور غیبت نہ کرے، اور بہترین زندگی یہ ہے کہ بہترین اخلاق کا مالک ہو، اور نافع ترین مال کا نام قناعت ہے، اور بدترین جہالت خود پسندی ہے۔ تو بہترین جملہ امام نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ بے شک اس کے ذریعے انسان ضرور اپنی زندگی کو، اگر خود چاہتا ہے کہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو فقط یہاں وہاں کی چیزیں کافی نہیں ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں کہ بس یہی تقوی ہے، یہی چیزیں، اگر اس طریقے سے اپنی زندگی کو ہم ڈھالتے ہیں جو امام نے کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، تو بہترین تقوی یہی ہے۔ دوسرا امام کا اقوال ذری کہ امام فرماتے ہیں کہ جب دنیا کسی شخص کی طرف متوجہ ہوتی ہے، دنیا کی حقیقت کو امام نے واضح کیا ہے کہ جس دنیا کے لیے انسان اس قدر پریشان رہتا ہے اور اس طرح سے دوسروں کو بھی اذیت دیتا ہے، اور جس دنیا کو پانے کے لیے آخرت کو بھلا دیتا ہے، وہ دنیا کی دراصل حقیقت کیا ہے، اور جن دنیا والوں کو وہ امپریس کرنا چاہتا ہے، ان کی نظر میں اچھا بننا چاہتا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب دنیا کسی شخص کی طرف
متوجہ ہو جاتی ہے تو دوسرے کی خوبیاں بھی اس کے حساب میں ڈال دیتی ہے، اور جب منہ پھیر لیتی ہے تو اس کی خوبیاں بھی دوسروں کے حصے میں ڈال دیتی ہے۔ یہ بات آج ہم زمانے میں دیکھتے ہیں کہ انسان جب کسی سے بڑا خوش ہوتا ہے تو جو خوبیاں اس میں نہیں بھی ہیں وہ بھی وہ بیان کرنا شروع کرتا ہے، دوسروں کی خوبیاں وہ اس انسان میں بیان کرنا شروع کرتا ہے۔ اور اگر وہی انسان جب اس سے کوئی دشمنی ہو جائے، برائی ہو جائے، تو جو برائی اب اس میں نہیں بھی ہے وہ برائیاں بھی وہ اس میں گنوانا شروع کرتا ہے، اس میں بتانا شروع کرتا ہے کہ بھائی اس میں تو یہ بھی برائی ہے، وہ بھی برائی ہے، وہ بھی برائی ہے۔ تو دنیا اس انداز کی ہے، امام نے واضح کر دیا کہ جو کسی بھی عالم میں چین لینے نہیں دیتی۔ ایک اور اقوال زری کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو امام نے وصیت فرمائی کہ اپنا زاد آخرت خود مہیا کرو، یعنی آخرت کے لیے جو زاد راہ کیا ہے؟ اعمال، ہماری نیکیاں، ہماری عبادتیں، خدا کی جانب ہماری توجہ، ہمارے تمام تر اچھے اعمال، یہ ہمارا زاد سفر ہے آخرت کے لیے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں یعنی اپنا زاد آخرت خود مہیا کرو، اپنا سامان پہلے سے خود روانہ کرو اور اپنا وسیع خود بنو، کیونکہ خبردار اپنے ضروریات کے بارے میں دوسروں پر یہ اعتماد مت کرنا کہ وہ مرنے کے بعد تمہارے لیے روانہ کریں گی۔ یعنی اگر آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کیا ضرورت ہے آج اتنا زیادہ متوجہ ہونے کی، ہماری اولادیں ہیں نا، بڑی اچھی اولادیں، بڑی نیک اولادیں، مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے قرآن پڑھ پڑھ کر ہدیہ کروائیں گے، وہ ہمارے لیے نمازیں پڑھوائیں گے، وہ ہمارے جو بھی چیزیں ہماری چھوٹ جائیں گی پیچھے ان تمام چیزوں کی قضا کروا دیں گے، ہماری جانب سے وہ نیکیاں کریں گے، ہماری جانب سے کار خیر کریں گے، تو ہمیں آج اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، یہ سوچ بالکل ایمان والے کی نہیں۔ امام نے واضح کر دیا کہ اپنا زاد سفر خود مہیا کرو اور پہلے سے ہی روانہ کر دو، یعنی کہ اپنے نیک اعمال، اپنی اچھائیاں، اپنی عبادتیں، اس میں انسان تیزی کر دے کہ آخرت کے لیے دراصل یہ کام کرنا یعنی ہم اپنا آخرت کا سامان روانہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ گارنٹی نہیں لے سکتے کہ کل ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولادیں ہمارے حق میں کوئی بھی کار خیر کریں گی، یاد کریں گی یا نہیں۔ بعض اوقات دیکھا بھی گیا ہے کہ مرنے کے بعد والدین کی طرف سے اولادیں جو ہیں کچھ دنوں تک یاد رکھتی ہیں یا سال بھر یاد رکھتی ہیں یا 2 سال، اس کے بعد دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ بھلانا شروع کر دیتی ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اسی ضمن میں آئیں۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ اپنا زاد سفر خود ہی مہیا کیا جائے، خود اپنے اعمال اتنے اس قدر بہتر بنائے جائیں، خود نیکیاں اپنے دامن میں اس طرح سے جمع کی جائیں، خود اس قدر ہم عابد الزاہد بنیں، خدا کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں کہ ہمیں اپنا زاد سفر ہم خود ہی اپنی زندگی میں مہیا کر لیں۔ بس یہیں پر ذکر کو سمیٹتے ہوئے کہ بے شک پروردگار عالم نے ان معصوم ہستیوں کے ذریعے ہمیں ہدایت فرمائی ہے کہ یہ چاہتا ہے خداوند عالم ہم سے کہ ہم اس کے بہترین بندے بن کر اس کی بارگاہ میں جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم ان ہستیوں کے ذریعے ہمیں باخبر کرتا رہا۔ آج اس پرمسرت موقع پر پھر سے دعا گو ہے خدا یا رسول خدا کی ولادت کا واسطہ، ان پرمسرت موقع کا واسطہ، امام جعفر صادق کی ولادت باسعادت کے مبارک موقع پر خدایا ہم تمام کو نیک عمل کرنے، عبادت گزار بننے اور متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عنایت فرمانا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔